اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا، آپ لوگ سے میں نے ابھی تک کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اپنا موضوع جو ہے ڈیسائیڈ کر کے رکھ لیجیے، پھر اس کے آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ فضائل اس میں جوڑ سکتے ہیں، کیسے اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ اب ہم لوگ جو ہے بگنر لیول سے تھوڑا سا ایڈوانس لیول پر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی لکھی ہوئی مجلس ہے، جیسے کہ کتابوں وغیرہ کی مجلس ہے، تو اس کو اور بہترین طریقے سے کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک مکمل کس طریقے سے ہم لوگ حدیث بناتے ہیں، مجلس لکھتے ہیں، مطلب اس کی ہم لوگ بات کریں گے۔ ابھی کا کلاس یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنی فکر کا استعمال کرتے ہیں موضوع میں سے فضائل یا مسائل کو دیکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہے کہ انسان اپنا موضوع تیار کر لے کہ اسے کس موضوع پر مجلس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو کس موضوع پر وہ مجلس تیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد سورہ، یہاں پہ جیسے کہ ہم نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 17 کو لے رکھا ہے۔ یہ فضائل کہاں سے آئے اور مسائل کہاں سے آئے یہ سب ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب ہم لوگ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو خطبہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ہم سب لوگ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم لوگ سلوات بھجواتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ مطلب پہلے ہم لوگ کو سلوات بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا بھی ہم لوگ یہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں، تو ان پہ ہم لوگ ٹائم نہ لگاتے ہوئے سیدھے آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، فضائل جب ہم لکھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن کا ہمیں لکھتے وقت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلا تو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے۔ تو علی کا ذکر کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ فضائل اہل بیت علیہم السلام سے ہم لوگ کیا کریں گے، اپنے جو بھی مجلس ہے اس کو زینت دیں گے۔ پھر اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام سے درس، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ مجلس تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ہم کچھ لوگوں کو ایسا نہ بتائیں کہ جس سے وہ اپنی زندگی میں کچھ سدھاریں، اور سدھارنے کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں خدائی بنا سکیں۔ خدائی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں خدا راضی ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا ہوتا ہے آیت یا حدیث۔ اب آیت تو ظاہر سی بات ہے ہماری مستدل اور مستند ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ آیت میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آیت ہمیں صرف اور صرف قرآن مجید سے ملتی ہے۔ اس میں صرف آپ کو یہ چیز دھیان رکھنی ہوتی ہے کہ آیت جب آپ ترجمہ کریں تو اس کا کسی شیعہ علماء کا جو آپ نے کیا ہے اس کو دیکھیں، کیونکہ بہت سارے جو آپ یوٹیوب پر پڑھے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کو ظاہر سی بات ہے دوسرے فرقوں کے بھی مل جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ کافی سارے ایپس وغیرہ آپ لوگ کے فون میں بھی ڈاؤن لوڈ ہوں گے، تو اس سے آپ لوگوں کو ایک شیعہ عالم کا جو ہے قرآن مل جائے گا جس میں انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے، تو وہیں سے آپ لوگ قرآن کی آیات کا ترجمہ لیجیے، ٹھیک ہے؟ پھر بات آتی ہے احادیث کا مستند یا مستند ہونا، ٹھیک ہے؟ مستند یا مستدل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہماری اوتھینٹک اور صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہماری حدیث اوتھینٹک اور صحیح نہیں ہے تو پھر ہمارے کیونکہ لوگوں کو بھلے ہی پتہ نہ چلے لیکن پروردگار عالم سب کچھ جاننے والا ہے، تو ہمیں اس سے یہ کیا کرنا ہے، اس کے سامنے جو ہے بہترین اپنے آپ کو بنا کر رکھنا ہے۔ یہ چیز ہم لوگ دیکھیں گے کہ مسائل کو کیسے جوڑتے ہیں، یہ تو کافی بات کی بات ہے۔ پھر اب ہمارا سیم مین آتا ہے مجلس، کس طریقے سے ہم لوگ اپنے موضوع کو نکالتے ہیں، موضوع سے کوئی بھی مجلس۔ سب سے پہلے یہ چیز ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کسی بھی آیت سے موضوع کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ اسراء جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یہ 17واں سورہ ہے، 17 والا سورہ ہے، اور 17 والی اس کی آیت ہے۔ اس کو اگر ہم لوگ پڑھیں تو قرآن اس آیت میں پروردگار اعلیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے نوح کے بعد بھی کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، اور تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو بات آئی ہے کہ ہم نے نوح کے بعد کتنی کشتیوں کو کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، تو یہاں سے ہمیں یہ چیز معلوم چلتی ہے، اور اگر ہم لوگ 15ویں اور 15 اور پھر 16 آیت جو ہے وہ اس کو بھی ہم لوگ یہاں پر پڑھیں، ہے نا؟ 15 اور 16 آیت کو اگر ہم لوگ یہاں پر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم تب تک جو ہے کسی بھی قوم پر یا کسی بھی امت پر عذاب نہیں بھیجتا کہ جب تک وہ جو ہے کیا نہ کر لے، ہادی نہ بھیج دے۔ ہادی کا مطلب ہوتا ہے نبی، نبی انہوں وہاں پہ آیا ہے، نبی نہ بھیجے، نبی کا مطلب یہاں پہ بیسیکلی ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ دوسرا پھر ہمارا کیا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ پروردگار عالم تب تک کسی بھی قوم پر یا کسی بھی امت پر عذاب نہیں بھیجتا جب تک جو ثروت مند لوگ ہیں، ثروت مند لوگ یعنی جن کو پروردگار عالم نے بے حد نوازا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اس معاملے میں ہم لوگ بھی دیکھیں تو پروردگار عالم نے ہم لوگ کو بھی بہت نوازا ہے، چاہے الحمدللہ چاہے وہ پیسے وغیرہ سے ہو، چاہے وہ ہاتھ پیر کسی بھی طرح سے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ثروت مند میں ہم لوگ بھی آتے ہیں، اور ثروت مند ہونے کے بعد ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی واجبات ہیں ان کو انجام دیں، ہے نا؟
چاہے جیسے ہمارے ہاتھ اور کان، یہ جو پیر ہیں، ان سے ثروت مند ہو کے اور ان سے نافرمانی کیا، ان سے نافرمانی یہی کہ ہم ان سے کسی طرح کا فساد برپا نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. یعنی کوئی راستے میں جا رہا ہے، ہم نے اس کو مار دیا، پتھر اٹھا کے مار دیا، یا اس کو جو ہے گرا دیا، دھکا دے دیا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ پیروں کا ہے. اس کے علاوہ جو ثروت مند لوگ ہیں، اگر دولت سے ثروت مند ہیں تو ان کے اوپر کیا ہے کہ وہ خمس کا فریضہ ادا کریں، کیونکہ خمس کو دینا واجب ہے. خمس اور زکوٰۃ تو موسٹلی بہت کم ہی لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے. سونے چاندی کے بسکٹ وغیرہ پہ، ان سب چیزوں پہ زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور باقی اناج وغیرہ پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہ جس کی کھیتی وغیرہ ہے وہی لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن خمس ہر سالانہ بچت پہ انسان کو نکالنا ہوتا ہے، پانچواں حصہ ہوتا ہے، اور اس کو دینا ضروری ہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ درس کی بات کی تھی. وہ درس یہ ہے کہ خمس جو ہے اس وجہ سے نکالنا ضروری ہے کہ اگر انسان خدا نخواستہ خمس نہ نکالے تو پھر آخر وہ کیا کر رہا ہے. یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے، اگر وہ خمس نہیں نکال رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ خمس میں دو لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، ایک سہم سادات ہوتا ہے اور ایک سہم امام ہوتا ہے. سہم سادات کا مطلب یہ، کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سادات کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ حرام ہے نا، جسے ہم لوگ صدقہ بول دیتے ہیں. زکوٰۃ حرام ہے، تو وہ ان کو نہیں دی جا سکتی. لیکن جو غریب سادات ہیں ان کے لیے شریعت نے سہم سادات کا خمس رکھا ہے. تو وہ رقم جو ہے صرف اور صرف سادات کو دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے. تو ان کا خیال رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے خمس کی جو بچت ہے اس سے آدھا حصہ اس میں نکالا ہے. اسی پانچویں حصے میں، یعنی کہ اگر ہمارے پاس 100 روپے ہیں تو 100 روپے بچے تو 20 روپے کا جو ہم نے خمس نکالا تو 10 روپے تو وہ کسی سادات کو چلے گئے. پھر باقی کا جو 10 بچا، پہلے تو حقوق الناس ہی آپ کے لیے آتا ہے کہ آپ کسی سادات کا جو ہے حق نہ کھائیں، کیونکہ سادات کا مطلب کیا ہے، وہ نسل بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے چل کر آ رہے ہیں، رسول اللہ کی نسل سے آ رہے ہیں. تو ان کی نسل میں یعنی ان کا مرتبہ ہی تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. باقی پروردگار عالم نے کوئی ڈفرینس نہیں رکھا ہے، لیکن کیونکہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کی نسل سے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا یہاں پہ ان کے لیے الگ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ان کے اوپر حرام ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ سہم امام کیا ہے، امام زمانہ یا جو بھی زمانے کے امام ہیں ان کا حصہ. تو اب انسان ذرا غور و فکر کرے کہ اگر وہ خمس نہیں ادا کر رہا ہے تو چلو ایک بار کو ہم لوگ سہم سادات چھوڑ بھی دیتے ہیں. سہم امام کا مطلب یہ ہے کہ امام کا حصہ کھانا، امام کا حصہ غصب کرنا. اور امام کا حصہ غصب کرنے کا مطلب کیا ہے، جیسا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا تھا. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا مسلمانوں نے حق چھینا تھا. تو اگر انسان خمس نہیں دے رہا ہے تو وہ سوچے کہ کیا وہ کہیں امام زمانہ کیا بلکہ وہ کر ہی رہا ہے، امام زمانہ کا کیا کر رہا ہے، حق انہیں نہیں دے رہا ہے، ان سے ان کا حق لے رہا ہے. جو کہ ہمیں کس کے ساتھ شامل کرے گا، ظاہر سی بات ہے ہمیں اہل بیت کے ساتھ تو شامل کرے گا نہیں، کیونکہ جب ہمارے اعمالی ایسے ہیں کہ ہم جو ہے اماموں کا حق غصب کر رہے ہیں خدا نخواستہ، تو ہم جو ہے کس کی طرف جائیں گے، جنہوں نے بیوی کا حق کھایا تھا ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے خدا نخواستہ. تو اس لیے انسان اپنے خمس کے بارے میں کافی زیادہ امپورٹینس دے اس کو. اور آپ اپنی طرف سے ایک اچھی ڈیٹ نکال لیجئے. سال میں جو انکم بچتی ہے، یعنی کہ آپ نے پورے سال بھر آپ نے جو ہے جتنی بھی بچت کی، اب آپ ایک دن آپ اس میں سے نکالیں گے، ایک دن آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، اس دن جتنی بھی آپ کی بچت ہے اس کا پانچواں حصہ، یعنی آپ کو اس کو 5 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. 5 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد جتنا آئے گا وہ آپ کا جو ہے خمس ہوگا. اور خمس نکالنے سے پہلے مطلب آسانیاں اتنی ہیں کہ خمس نکالنے سے پہلے آپ کو ساری چیزیں اپنی جو دنیاوی ہیں ان کو انجام دے دینا ہے. یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بھی دنیاوی خرچ بچا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، اسے فوراً دے دینا ہے. تو خمس میں سالانہ بچت بھی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو تھوڑا بہت یہ جو آٹا وغیرہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس جو چیزیں ان یوزڈ ہیں، جیسے آٹا وغیرہ تھوڑا بہت بچا ہوا ہے، ہاں اب اتنا کم نہ ہو کہ اس کی کوئی قیمت نہ ہو، ٹھیک ہے. اگر صرف ایک کٹوری آٹا ہے تو آپ اس کو بازار میں لے جائیں گے تو شاید ہی وہ 1 روپے میں، بلکہ مشکل ہی ہے کہ وہ بک پائے، ہے نا. تو جس کی قیمت مارکیٹ میں نہیں ہوتی ہے تو اس کے اوپر خمس ساکت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر خمس نہیں ہوتا. باقی اگر آپ نے 2 سوٹ خریدے تھے، ایک سوٹ پہنا ایک سوٹ نہیں پہنا، تو اس طرح سے کر کے تھوڑے سے فریضے دیکھیے. کیونکہ شروعات میں جب انسان نے بالکل نہیں دیا ہوتا ہے خمس، ہے نا، تو تھوڑا سا اسے ٹف لگتا ہے کہ ارے یہ سب کیسے ہوگا. لیکن یقین مانیے کہ جب آپ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم نے کہا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ عطا کرے گا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ تو ہم انسان اپنی محبت سے، یعنی کہ اگر ہمیں امام نے کچھ، ہمارے پاس امام کا حصہ ہے
تو ہم خوشی خوشی ان کو دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ارے اگر ابھی اتنا سارا دے دیا تو پھر آگے کیسے کیا ہوگا۔ یہ پھر انسان کے ایمان کی بات ہے، ایمان رکھنا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اگر کہا ہے تو ہے۔ دیکھیے گولڈ کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو اس کو میں ایک بار جو ہے کچھ سوالات ہیں ان کو پہلے میں پتہ کر لوں گی، پھر اس کے بعد آپ لوگ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ گولڈ پر کیا ہے، کیونکہ گولڈ پر خمس کی جگہ زکوٰۃ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ویسے تو یہ ہے کہ چاندی اور سونے کی اینٹیں وغیرہ پہ زکوٰۃ ہے، لیکن یہ جو جویلری وغیرہ ہے اس پہ بھی ایک بار مجھے چیک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے کہ آپ نے جس پیسے پر ایک بار خمس دے دیا اس پیسے پہ دوبارہ خمس کبھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر آپ نے جو ہے ایک سال خمس نکالا، آپ کے پاس 100 روپے تھے، اس پہ آپ نے خمس نکالا، تو خمس نکالنے کے بعد آپ کے پاس 80 روپے بچے۔ اب اگلے سال اگر آپ کے پاس 82 روپے آتے ہیں، یعنی 82 روپے چھوڑیے 85 روپے آتے ہیں تاکہ حساب صحیح ہو جائے، اگر آپ کے پاس اگلے سال 85 روپے آتے ہیں، ہے نا، اگر اگلے سال آپ کے پاس 85 روپے آئیں گے تو آپ کو خمس کس پہ دینا ہے؟ صرف ان 5 روپے پہ دینا ہے، 80 روپے پہ آپ کا خمس کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر مان لیجیے آپ نے مثلاً آپ کے 80 روپے ایک سال میں آپ کے بچے تھے خمس نکالنے کے بعد، پھر دوسرے سال میں آپ کے پاس 70 روپے بچے، تو اس سال آپ کے اوپر کوئی خمس واجب ہی نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اب جب تیسرا سال جب آپ گنیں گے، یعنی جس دن جب آپ کے 70 روپے بچے تھے اس کے بعد والا جو سال آئے گا، تو اس کے بعد اگر آپ نے 80 روپے آپ کے دوبارہ سے بچے، تب آپ اس میں سے 70 روپے مائنس کریں گے تو آپ کا 10 روپے پہ خمس نکلے گا۔ اس طرح سے کر کے خمس کی کیلکولیشن ہوتی ہے۔ انسان پروردگار عالم کی راہ میں ان سب چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے اور اپنی سہولت کے حساب سے کرے۔ پروردگار عالم نے ایسا نہیں کہا ہے کہ آپ انسان اپنے آپ کے اوپر مطلب بہت زیادہ ظلم کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نیت کرے کہ ہاں میں اس چیز کو کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جو ہے اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہو سکے اور آگے بھی آسانی ہو سکے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس چیز پہ لوگوں کو یہ چیز نہیں بتائی جاتی کہ وہ خمس نہ دے کر کیا چیز کر رہے ہیں، یعنی وہ کس کا حق کھا رہے ہیں، کس کا حق نہیں دے رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خیر ہمارے پاس ہیں، کیونکہ ثروت مند والی بات چلی تھی تو ہم لوگوں نے دیکھیے جس نے سال بھر کبھی نہیں نکالا ہوتا ہے خمس، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو بھی آپ کے یہاں پاس میں جو مولانا وغیرہ ہیں جو خمس وغیرہ لیتے ہیں، تو ان کے پاس ایک ایسے صحیح مولانا جو جن کی نیت بہتر ہو، یعنی کہ وہ اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، تو ایسے مولانا کے پاس انسان جائے اور ان کو اپنی پریشانی مطلب بتائے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یا ان کو علم نہیں تھا یا جو بھی چیزیں تھیں جس وجہ سے وہ خمس نہیں نکال پائے، تو وہ جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی کیلکولیشن کس طرح سے ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی کیلکولیشن کس طرح سے ہوگی اور کتنا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی انسان سارا خمس دے، نہیں، پروردگار عالم کبھی بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اگر آپ ایک سال میں سارا زندگی بھر کا، کیونکہ زیادہ خمس ہو جاتا ہے، نہیں نکال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہر مہینے کچھ کچھ پیسے نکال لیں، ہر مہینے بھی نہیں نکال سکتے تو 3 4 مہینے پہ نکال لیں، ہے نا، یا پھر اگر 3 4 مہینے پہ بھی نہیں نکال سکتے تو اگلے سال جو خمس کی ڈیٹ ہے اس میں کچھ پیسے بڑھا کر خمس میں دے دیں، ہے نا۔ تو سہولتیں بہت ہیں، نیت کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کسی کو کچھ پوچھنا ہوگا تو آپ لوگ خمس سے ریلیٹڈ مجھ سے پرسنل پہ پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایک میرے پاس ایک PDF وغیرہ پڑی ہوئی ہے، PDF ڈاکیومنٹ پڑا ہوا ہے، تو اس کا بھی آپ لوگ سہارا لے سکتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی ایسا کوئی آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی، لیکن اس پہ ہم لوگ بات کر لیں گے، آپ لوگ جو جس کو بھی کوئی کوشچن ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ ویسے میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آن لائن سمجھانا اتنا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ صحیح سے سمجھا نہیں پاتا ہے انسان، اس وجہ سے بہتر یہی ہوگا کہ اگر آپ کسی مولانا کے پاس چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا آپ کے یہاں، ٹھیک ہے۔ پھر اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ آیت نمبر 15 میں پروردگار عالم نے کہا کہ عذاب سے پہلے ہادی بھیجتا ہے، عذاب سے پہلے آزماتا ہے، اور جب تک نافرمانی نہیں کر لیتے لوگ، حد سے آگے نہیں بڑھ جاتے، تب تک عذاب نہیں کرتا، یعنی دو چیزیں ہیں جب تک، اور یہی دو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کا نظام کبھی بدلتا نہیں ہے۔ جب تک ہادی یعنی امام زمانہ نہیں آئیں گے تب تک اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، جب تک عذاب نہیں بھیجے گا جب تک وہ آزما نہیں لے گا ثروت مندوں کو اور وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے جتنے بھی آج کل کے ثروت مند ہیں وہ تقریباً سبھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی پروردگار کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ جو بہت زیادہ پیسے والے ہیں وہ لوگوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں صحت کی کھلواڑ کر رہی ہیں صحت کے ساتھ لوگوں کے، اور کس طریقے کے پروپیگنڈا بن رہے ہیں جس سے جو زیادہ امیر ہیں وہ اور زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور جو بیچارے غریب ہیں وہ اور زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں، اور کتنا لوگوں کو مارا جا رہا ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھ پیر کا جو ثروت مند، ہاتھ پیر سے جو انسان ثروت مند ہے اس سے وہ کیا کر رہا ہے؟
فساد برپا کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے، مشکلات کھڑی کر رہا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جناب نوح کو بھیجا گیا ہے، اور نافرمانی جو ہے کہاں گیا نافرمانی جب تک کوئی نہیں کرتا تب تک اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ اب ہر بندے کے گناہوں سے پروردگار عالم باخبر ہے۔ تو بس یہی چیز ہم لوگوں نے پکڑی، ہم لوگوں نے کیا کیا، ہمارے سامنے یہ لکھا ہوا تھا، تو اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آخر اس والی آیت سے ہمیں کون سا جو ہے مل سکتا ہے، یعنی کون سا ٹاپک ہمیں مل سکتا ہے۔ تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ تمہارا پروردگار بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی ایک سوال اب کھڑا یہ ہوتا ہے، بلکہ ایک کیا کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں اگر ہم لوگ غور و فکر کریں، اور یہ ایک بڑے بہترین سوال ہے کہ پروردگار گناہوں کے بندوں کے گناہوں کا بہترین جاننے والا اور دیکھنے والا تو ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، یہ بندے کو بھی معلوم ہے۔ بندوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، لیکن پھر بھی بندے کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گناہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں گناہ کرتے ہیں جب سب کو پتہ ہے کہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے؟ یعنی کہ آپ انسان یہ سوچے کہ حد یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرنے جاتا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ 4 سال کا کیا 2 سال کا بچہ آ جائے جو ابھی صحیح سے چلنا بھی نہیں جانتا ہے، یا تھوڑے بہت جو جانتے ہیں، یا کوئی گھٹنوں والا بچہ بھی آ جائے، تو انسان ایک بار کو کیا ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ ارے بچہ کہاں سے آ گیا، اور اس کے سامنے تو تقریباً گناہ نہیں کرتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جانتے ہوئے کہ پروردگار عالم دیکھ رہا ہے تب بھی انسان گناہ کرتا ہے، یہ کتنا اہم سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ کو پتہ ہے، اب پہلے ہم لوگ اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر کچھ دوسرے نئے سوال کھڑے ہوں گے جن کا ہم لوگ جواب دیکھیں گے، اور یہ بڑے اہم سوال ہیں اور بڑے خوبصورت سوال ہیں، اور ان سے بہت اچھا درس دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ آج کل ان سب چیزوں پہ بات کم پڑھی جاتی ہے، کم ان سب چیزوں پہ بات ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں ان سب چیزوں کا سوالوں کا جواب چاہیے تو ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ قرآن کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن کی طرف جب ہم گئے، یہ تو درس والا کہاں گیا، یہ رہا۔ قرآن کی طرف جب ہم لوگ گئے تو ہم نے کیا دیکھا، ہمیں یہ پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے جو ہے انسان کے اندر ایک شے رکھی ہے جس کو ہم لوگ نفس کہتے ہیں، ہے نا؟ انسان کے اندر ایک شے رکھی ہے جسے نفس کہتے ہیں، اور نفس کے 3 اقسام ہیں: نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ، جس میں سے ان کا آرڈر تھوڑا سا غلط ہے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے نفس امارہ، جس میں ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اسے ہم لوگ نفس امارہ کہتے ہیں۔ پھر نفس لوامہ وہ ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اسے پشیمانی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نفس لوامہ جب اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں نفس لوامہ آ جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے بالکل سکون والی، جسے پروردگار عالم کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اور 2 چیزیں کھڑی ہو گئی۔ پہلی چیز، ایک سوال ہمارا چلو سمجھ میں آیا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، کیونکہ نفس امارہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ آ گیا کہ اچھا، نفس تو بھائی انسان نے خود تو اپنے اندر رکھا نہیں ہے، تو آخر پروردگار عالم یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہم تمہارے کیے ہوئے کا حساب لیں گے؟ ارے بھائی، نفس اگر انسان نے خود سے اپنے اندر رکھا ہوتا تب تو اس کا حساب و کتاب بنتا تھا، لیکن پروردگار عالم نفس تو نے انسان کے اندر رکھا، اور اس کے بعد تو کہہ رہا ہے کہ جو ہے ہم تیرا حساب و کتاب لیں گے، اور صرف یہی نہیں بلکہ عذاب بھی دیں گے۔ تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا یہاں پہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک پروردگار عالم نے نفس امارہ رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس کے اپوزٹ میں، یعنی ہم پروردگار عالم قرآن میں کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، تو جہاں پہ نفس امارہ رکھا گیا ہے وہیں پہ انسان کو 2 چیزیں دی گئی ہیں، ایک عقل دی گئی ہے، اور دوسرا کیا دیا گیا ہے؟ اختیار دیا گیا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ عقل جو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس سے انسان کو جو بھی ہدایت ہے وہ چیز اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، یعنی صحیح غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ عقل بیکار ہوتی اگر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا۔ پروردگار عالم نے کیونکہ انسان کو اختیار دے دیا کہ تم اپنی عقل سے جو تمہیں ہدایت ملی ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم کون سے راستے پر جاتے ہو، یعنی نفس امارہ پہ جاتے ہو یا نفس مطمئنہ پہ جاتے ہو۔ یہ انسان کے پاس اختیار آ گیا، یعنی نفس تو بے شک اللہ نے رکھے، لیکن انسان کو اختیار دے دیا کہ ان نفسوں میں سے تم کس نفس کی تم پیروی کرتے ہو۔ تو 2 سوال ہمارے یہاں تک کمپلیٹ ہو گئے، اور بہت خوبصورت سوال۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے؟ پھر گناہ کے بعد پشیمانی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک شے رکھی گئی ہے جسے ہم لوگ نفس کہتے ہیں، اور نفس کے یہ 3 اقسام ہو گئے۔
اچھا اب نفس تو اللہ نے رکھا، تو آخر پھر اس کا حساب و کتاب کیوں ہوگا؟ نفس کا حساب و کتاب اس لیے ہوگا کیونکہ اللہ نے عقل دے رکھی ہے، عقل میں سے ہدایت حاصل کرے، اور اختیار دے رکھا ہے کہ اب وہ جس بھی نفس کے اوپر چلے، نفس امارہ کی پیروی کرے یا نفس مطمئنہ کی پیروی کرے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو گئی. یہ دو کوشچن بڑے اہم تھے، یہ ہمارے کیا ہو گئے، ہم لوگوں نے نکال دیے. اب ہاں اس چیز کو ہم لوگ اور دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا پھر آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آیت ہے سورہ فرج کی، آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک، یہ اس وقت عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کے لیے جب ہم لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بس حسین بس، یہ والی چیز کہتے ہیں، تو بہرحال پروردگار عالم کی اس وقت ندا آئی تھی، اے مطمئن نفس، اے نفس مطمئنہ، اپنی رب کی طرف لوٹا اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ جو نفس ہے یہ اتنا بلند ہے کہ پروردگار عالم خود اس نفس کے لیے یہ کہتا ہے کہ تو اپنے پروردگار سے تو راضی ہے، لیکن تیرا رب بھی کیا ہے، تجھ سے راضی ہے، اور میری جنت میں داخل ہو جا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، آپ لوگ کو پی ڈی ایف دے دی جائے گی، کل تو نہیں دی گئی تھی، آج ہم انشاءاللہ جو ہے آج یا کل تک اس کو بھیج دیں گے. تو یہ کیسے بنتا ہے، یعنی انسان اللہ کے ذکر کرنا چاہیے، اور صبر اور شکر سے انسان کام لے. یہ تمام تر چیزیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ لوگ کیا کریے گا، پڑھ لیجیے گا. اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. اب پہلے آتے ہیں ذرا کہ جو ہے چلو یہ چیز یہاں پہ نفس والے پہ ایک بار آ جاتے ہیں. ہاں یہاں پہ 2 سوال ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے. اب تیسرا سوال اب آپ جو ہے اس طرح سے مجلس میں پڑھ سکتی ہیں کہ اب آپ کہیں گی کہ بیویوں ہے نا، اس طرح سے ہم لوگ تھوڑا سا مجلس جیسے پڑھتے ہیں اس انداز میں بات کرتے ہیں. بیویوں میں آپ کہیں گی کہ سب صحیح ہے ثانیہ، تم نے یہ بتایا کہ انسان کو جو ہے اس وجہ سے گناہ کرتا ہے کیونکہ نفس پائی جاتی ہے. نفس اللہ نے دی ہے، حساب و کتاب اس لیے ہوگا کیونکہ عقل اور اختیار ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں، ہم خود چاہتے بھی ہیں کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، ہم جو ہے ہمارا جو نفس ہمارا ہے اس کی پیروی نہ کریں. لیکن یہ شیطان جو ہے ہمیں ہمیشہ بہکا دیتا ہے. شیطان ہمارے ذہن میں بہت وسوسے ڈالتا ہے. اور اچھا، سامنے آئے ہوئے دشمن سے تو لڑنا آسان ہے، یعنی جو آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو اس دشمن سے تو لڑنا تب بھی آسان ہے کہ وہ اگر کوئی پتھر مار رہا ہے تو انسان سامنے سے ہٹ جائے. لیکن یہ شیطان تو ایسا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا. کیا یہ انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ شیطان دکھائی ہی نہیں دیتا اور ہمیں اس سے لڑائی کرنی ہے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم نے شیطان کو اتنی قوت دی کہ جو ہے وہ انسانوں کی رگوں میں دوڑتا ہے، خون کی رگوں کے ساتھ دوڑتا ہے، اور ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور نفس امارہ کی طرف کیا کرتا ہے، بلاتا ہے. یہ تو بہت بڑا ناانصافی ہو جائے گی کہ جو ہے ایک تو وہ اتنی بڑی اس کے پاس یہ ہمت بھی ہے، اتنی بڑی اس کے پاس قوت بھی ہے، اور سب سے بڑی چیز وہ دکھائی بھی نہیں دیتا، یعنی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں پہ ہے، اب کون سے وسوسے ذہن میں آنے والے ہیں، کس طرح کے وسوسے ذہن میں آنے والے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب اس کا جواب جو ہم لوگوں نے یہاں سے جو لیا ہے، کیونکہ مجھے بڑا خوبصورت شعر مل گیا تھا، تو اسی سے ہم نے جو ہے اس بات کو یہاں پہ نکالا ہے، اور وہ شعر یہاں پہ لکھا ہوا. بہت خوبصورت شعر ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ شعر. کہ اس میں یہ کراچی کے ہیں کوئی شاعر صابر تھریانی. ٹھیک ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، تو اگر آپ لوگوں نے کبھی ان کا نام سنا ہو جو بھی پاکستان کے، شاید ان کو پتہ ہوگا. تو صابر تھریانی کراچی کے، انہوں نے جو ہے یہ شعر لکھا ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے. یہ خالق کی عدالت کا تقاضا دم بدم، جان لیوا ہے اگر کوئی تو جان پرور بھی ہے. یعنی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی جان لیتا ہے تو کوئی جان بچانے والا بھی ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، اگر ہمارے یہاں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں کورٹس بنے ہوئے ہیں کہ ہاں اگر مرڈر کیا ہے تو یہاں پہ آپ کی بچے گا، یا پھر پولیس تھانے ہوتے ہیں تو وہاں سے انسان بچتا ہے. اب سوال وہی والا آتا ہے جب ہمیں پتہ ہے چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئی. اب ظاہر سی بات ہے، یہ وہی والا کوشچن ہے کہ یہ انسانوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے کہ ابلیس لئی تو پردے میں رہ کر دکھائی بھی نہیں دیتا بولتا ہے. تو اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہے تقاضا عدل کا، یعنی پروردگار عالم کی عدالت. کیونکہ ہمارے 5 جو اصول دین ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا توحید ہے، پھر عدالت ہے، یعنی یہ یقین رکھنا کہ پروردگار عالم کبھی ناانصافی کر ہی نہیں سکتا.
تو اتنی بڑی ناانصافی کہ بندے کے سامنے اس کا دشمن نہ آئے، پیچھے سے پردے کے پیچھے رہ کے اس کی رگوں میں رہ کے اسے بہکاتا رہے، یہ انسان کے ساتھ اللہ اتنی بڑی ناانصافی تو کر نہیں سکتا۔ تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ پردے میں ایک رہبر بھی ہو، ہے نا۔ اب یہاں پہ آپ لوگ کسی کا بھی بات کر سکتے ہیں، بیسیکلی یہاں پہ آپ کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ابلیس لعین ہے تو پھر جو ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ہونا چاہیے تھا، تو اس کے علاوہ کون ہماری زندگی میں آئے؟ ہمارے ہادی، ہمارے جتنے بھی 1,24,000 نبی آئے، اور اس کے علاوہ جو اہل بیت علیہ السلام یا جو امام ہماری زندگیوں میں آئے ہیں، پیچھے لوگوں کی زندگیوں میں آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے ابلیس کی عوض میں، یعنی کہ ابلیس جو وسوسے ڈالتا ہے ان سے بچنے کے لیے ہمیں کدھر جانا ہوگا؟ اپنے ہادیوں کی طرف رخ کرنا ہوگا، اپنے ہادی کی طرف جانا ہوگا۔ اب یہاں پہ جواب اس کا یہی ہے کہ ابلیس ہے تو اس کے سامنے کوئی ہادی ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس پوری چھوٹ ہے کہ آپ کسی کے بھی جو ہے یہاں پہ فضائل پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں نے کیا سوچا تھا، مطلب جب میں نے یہ والی حدیث سیکھی ہے تو مجھے جب یہ والا مل گئی شاعری، مجھے مل گئی، شعر مجھے مل گیا، تو پھر پردے میں ایک رہبر بھی ہو، تو پھر میں نے سوچا کہ پھر میں امام زمانہ علیہ السلام کے ہی فضائل جو ہے یہاں پر پڑھنے والی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کسی کی بھی فضائل پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہادی تو ہمارے سارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ خوبصورت سا شعر ہمیں مل گیا جس میں باقاعدہ یہ ہے کہ پردے میں ایک رہبر بھی ہو، تو اس وجہ سے ہم نے یہیں سے اب ڈیسائیڈ کر لیا کہ امام زمانہ کے فضائل پڑھنے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں مین بات پہ کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے ایک موضوع ہمارے پاس تھا اس سے ہم نے کیا کیا، پہلے تو درس نکالا اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا، اسی درس کو جب ہم نے آگے پڑھتے گئے تو ہمیں فضائل بھی مل گئے۔ سب سے پہلا کام، مجلس کبھی بھی لکھنا شروع کریں تو ہمیشہ ایک پین پنسل لے کر بیٹھیں اور کاپی کتاب لے کر بیٹھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو مجلسوں کے پوائنٹس آ رہے ہیں امپورٹنٹ آپ اس کو لکھتے جائیں۔ اگر وہ آپ کے مس ہو گئے تو پھر آگے چل کے تھوڑا سا آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی ذہن میں وہ باتیں دوبارہ سے یاد نہیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا تھا موضوع، ہم نے ڈیسائیڈ کیا۔ اب موضوع سے درس بھی آپ چن سکتے ہیں یا پھر فضائل بھی چن سکتے ہیں۔ درس سے فضائل چننے کا مطلب کیا ہے؟ موضوع سے مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے ابھی یہ والی جو آیت تھی اس میں تو ہمیں درس مل گیا کہ پروردگار عالم بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، لیکن اگر ہم آیت تطہیر پڑھیں تو آیت تطہیر میں ہمیں درس نہیں مل رہا ہے، آیت تطہیر میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ فضائل اہل بیت علیہ السلام مل رہے ہیں، ہے نا؟ فضائل اہل بیت علیہ السلام مطلب ڈائریکٹ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ اس سے ہمیں فضائل اہل بیت علیہ السلام دکھائی دے رہا ہے، اور یہ والی آیت سے ہم نے درس نکال لیا۔ تو میں نے یہاں پہ گناہ اور نفس، مجھے جیسے ہی میں نے اس آیت کو 2-3 بار پڑھا اور سوچا کہ یہاں سے کیا ہو سکتا ہے، تو اس طرح سے جو سوال سامنے آیا کہ بھئی بندوں کے گناہ کو اللہ تو دیکھ رہا ہے، پر بندے بھی تو جانتے ہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آخر وہ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر ہم نے کیا کیا، اسی پر اپنی مجلس لکھ لی، اپنا درس لکھ لیا، سوری۔ پھر کس کے فضائل پڑھنے؟ اب ہم لوگوں نے جیسے دیکھا کہ ہم نے جو ہے شعر نکالا تو اس میں ہمیں امام زمانہ علیہ السلام سے ریلیٹڈ فضائل مل گئے۔ آپ یہاں پہ کسی اور سے بھی ریلیٹڈ فضائل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مثلا مجھے شعر نہ ملا ہوتا تو میں صرف یہ کہہ دیتی کہ ہمارے پاس ہادی بھیجے گئے ہیں۔ اب ہادی میں کسی کا بھی ہو سکتا تھا، امام علی علیہ السلام ہو، مولانا حسن، امام حسین، کسی کا بھی، ٹھیک ہے۔ اب کیا فضائل پڑھنے، یہ بالکل بھی موضوع پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، یعنی کہ اگر آپ کیا فضائل آپ کو پڑھنے ہیں اس سے موضوع سے ریلیشن کوئی نہیں۔ جیسے مجھے پتہ چل گیا کہ امام زمانہ کے فضائل پڑھنے، کون سے فضائل پڑھنے ہیں یہ میرے اوپر ہے، بالکل میرے اوپر ہے کہ اب کیونکہ ہم لوگ کو بہت زیادہ اس بات کا ذکر ہوتا نہیں ہے ولادت کیسے ہوئی امام زمانہ کی، اور ان کے ظہور کی بات کا کیا منظر ہوگا۔ ظہور کی بات کا تو تب بھی تھوڑا بہت ڈسکشن ہوتا ہے، لیکن امام زمانہ کی جو ولادت ہے، اتنی خوبصورت ولادت ان کی ہوئی ہے، اتنی خوبصورت ولادت، اتنے بہترین طریقے سے امام زمانہ کی دنیا میں آمد ہوئی ہے کہ اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے۔ تو ہم لوگ، میں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ کیا کریں گے، اسی کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک لاسٹ اسٹیپ جو ایکسٹرا اسٹیپ ہے، جو کہ بالکل آپشنل ہے، اگر آپ اسے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجلس کی زینت اور بڑھانے کے لیے انسان شعر و شاعری کو ایڈ کرے، جیسا کہ میں نے مصابر تھریانی والی جو شعر ہے اس کو میں نے یہاں پہ ایڈ کیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کو انجام دینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے موضوع ڈیسائیڈ کرنا۔ کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث جو بھی آپ کو صحیح لگتی ہے، موضوع کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم لوگ پورا دیکھ چکے ہیں۔ آپ لوگ کو آیتیں بھی دے دی گئی تھی تاکہ آپ لوگ موضوع نکال سکیں۔ اب آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ ہم نے جیسے کہ ہم یہ کیسے سوچیں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ فور آپ کو تو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے اس طرح سے کر کے جو ہے آپ نے سوال پوچھ لیا بھائی کہ ہاں اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے انسان، لیکن ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ ٹائم لگے گا لیکن دھیرے دھیرے یہ چیزیں ذہن میں آنے لگیں گی۔
ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، ابھی آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہم لوگ جو ہے ایسے سوال بھی نکال سکتے ہیں آیت سے، لیکن اب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آپ جب بھی کوئی موضوع نکالیے، آیت دیکھیے، اور اس میں سے اگر آپ کو درس نکالنا ہے تو آپ سب سے پہلی جو چیز کوشش کریے وہ کوشش کریے، اگر سامنے سے آپ کو کوئی درس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، سامنے سے اگر کوئی درس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کیا کریے، ایسا اس آیت کو 3 4 بار پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد یہ کوشش کریے کہ آخر اس سے کون سا سوال پوچھا جا سکتا ہے جو کہ لوگوں کی زندگیوں میں اہم ہے نا۔ یہ جب چیز آپ کریں گے تو اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہی چیز کر کے ہم لوگ جو ہے اگر آپ کو یاد ہو، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں میں سے کس نے جو ہے موضوع میں والی کلاس کی تھی، حالانکہ وہ والی ریکارڈنگ مجھے مل گئی کیونکہ میں نے کی تھی، تو وہ میں انشاءاللہ کل ڈال دوں گی اس کی ریکارڈنگ، یہ والی جو آج کر رہے ہیں، اور جو وہ والی ریکارڈنگ تھی موضوع سے کس طرح سے ہم لوگوں نے کسی آیت سے کس طرح سے موضوع نکالا تھا، وہ دونوں کی ریکارڈنگ کل میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دوں گی، آپ لوگ ان کو دیکھ لیجیے گا۔ تو اس میں ہم لوگ کیا کر رہے تھے، جو بھی ہمارے سامنے آیت آ رہی تھی، اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو اس میں بھی ہم لوگ نے کیا کیا تھا، سوال ہی نکالے تھے، ہے نا۔ اس میں بھی ہم نے کیا کیا تھا، سوال نکالے تھے۔ اگر آپ کو ایک موضوع والا یاد ہو، ایک آیت کی جس میں یہ تھا کہ پروردگار عالم، یہ مت سمجھنا کہ جو لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں پروردگار عالم ان سے باخبر ہے، بلکہ وہ انہیں مہلت دے رہا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا سوال نکالا تھا، ہم نے یہ سوال نکالا تھا کہ سب سے بڑا سوال یہ کہ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے اتنا برا کیا، اتنا ظلم کیا، یا نیتن یاہو یا ٹرمپ، یہ جو لعنتی لوگ ہیں، تو انہوں یہ جو اتنا کر رہے ہیں، آخر پروردگار عالم یہ مرتے کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ مرتے کیوں نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی عذاب کیوں نہیں آتا؟ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو درس دینے میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسا سوال نکالیے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو ہم نے کیا، اس کے پیچھے ایک بہت بہترین سائیکولوجی ہے۔ جب آپ ایسے سوال، یعنی پہلی چیز تو یہ کہ سائیکولوجی کیا ہے، جب انسان کسی سے سوال کرتا ہے تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ انسان کا دماغ کیا ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ سوال ایسا ہو کہ جو وہ انسان اپنی زندگی سے بھی ریلیٹ کر سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اس ٹاپک میں وہ انٹرسٹ لینا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ بہت سارے لوگ درس نہیں سنتے، ابھی مجھے لگتا ہے فہر نور نے ہی پوچھا تھا کہ ایسے کیا کریں کہ کیونکہ لوگ درس سنتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سائیکولوجی ہمیں یوز کرنی ہے۔ سائیکولوجی کیا ہے، ہمیں ان سے سوالات کرنے ہیں، اور وہ بھی ایسے سوالات کہ جو ان کی زندگی میں ہو۔ اب اگر آپ کسی سے سوال کر لیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ انسان جو ہے گناہ کرتا ہے پر اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ کیوں کرتا ہے، ایک بار کو جب وہ یہ سوال سنے گا تو اس کا دماغ کیا کرے گا، سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بات تو یار صحیح ہے، اللہ دیکھ رہا ہے لیکن گناہ تو ہم لوگ تب بھی کرتے جا رہے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب وہ جو بھی سوال کا جواب سوچے، جیسے آپ لوگ نے بھی، ہم لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے بھی سوال پوچھا تھا، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے وہاں پہ جو مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کا بھی ذہن اس چیز پہ جائے گا، اور وہ بھی کہیں گے یار بات تو صحیح ہے، آخر یہ سوال کر رہی ہیں، کر تو صحیح رہی ہے۔ جیسا کہ ابھی اس سے پہلے والے جو بات کی ہم لوگوں نے، کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، ان کو پروردگار اعلیٰ عذاب کیوں نہیں دے رہا ہے، کیوں ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ اب جب آپ نے ایسا سوال کیا تو لوگ بھی سوچیں گے بھائی کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ بھائی اللہ کیوں ان کو چھوٹ دے رہا ہے، اچھا ان کی زندگی بھی بہت آرام سے چل رہی ہے۔ حالانکہ یہ انسان کو لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی آرام سے چل رہی ہے کیونکہ وہ اس کی باہری چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس جو حقیقی جو بہترین ہے، یعنی جو سکون ہے زندگی کا، جو لطف ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس جواب میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری سوال جو ہیں کیا کرتے ہیں، مائنڈ سائیکولوجی سے ہمیں اپنی مجلسوں کو پڑھنا ہے، کیونکہ لوگ سامنے سے درس سنیں گے نہیں۔ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ گناہ مت کریے، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کو انٹرسٹ نہیں آئے گا۔ لٹرلی اگر میرے سامنے کوئی چیز پڑھنے بیٹھے تو میں خود ہی یہی سوچوں یار یہ تو پتہ ہی ہے سب کو، کچھ نیا بتائیے۔ تو اب درس میں کیا ہی نیا ہو سکتا ہے، درس کو بتانے کا طریقہ نیا ہو سکتا ہے، درس میں کچھ نیا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی طرف سے حجاب نیا تھوڑی بنا لیں گے، ظاہر سی بات ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی بچیوں کو حجاب کی اہمیت سکھانی کیسے ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اور یہی چیز ہمیں اپنی مجلسوں میں لانی ہے، جس سے کہ یہی ساری چیزیں ہماری مائنڈ سائیکولوجی میں آتی ہیں، اور اس کا استعمال کر کے، جس میں سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے، اگر آپ درس دے رہے ہیں تو سوال کر لو۔ اگر ایک سوال آپ نے کر لیا اور ایسا سوال کر لیا تو پھر انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، اور وہ مشکل سے شاید ہی 99.9% ہے کہ سب آپ کی بات سنیں گے، شاید 0.1% لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی بات نہ سنیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹپ آپ لوگ ایک طرح سے جو ہے لکھ لیجئے، ہے نا، یہ ٹپ آپ لوگ لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے کہ جب بھی آیت میں سے موضوع کو ڈھونڈنا ہے تو ہمیں کیا تلاشنا ہے، سوال کون سا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی جیسے میں نے ایک مجلس پڑھی تھی، اربعین سے پہلے، اربعین کی شب میں ایک مجلس میں نے پڑھی تھی، تو اس میں یہ تھا، اس میں مجھے جھوٹ پہ ان کو درس دینا تھا، جھوٹ پہ مجھے ان کو درس دینا تھا، تو میں نے ان سے
سوال یہ کیا، کیونکہ یہ مطلب حدیث ہے رسول اللہ کی، کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک تو یہ چیز تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہی کے حیات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور اس نے جیسے جھوٹ چھوڑا تو اس کے باقی گناہ بھی چھوٹ گئے۔ تو اب میں نے ان سے سوال یہ کیا، اب مجھے یہ واقعہ بیان کرنا تھا، تو میں ڈائریکٹ اس چیز کو بیان کرتی تب بھی لوگ سنتے، لیکن میں نے ان کو مائنڈ کو ایک ساتھ لانے کے لیے، یعنی کہ وہ میری بات کو صحیح سے سنیں، اس کے لیے میں نے ان سے سوال کیا، کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں، ایک ایسا گناہ بتاؤں کہ جس کو چھوڑ دے انسان تو پھر باقی گناہ بھی اپنے آپ چھوٹ جاتے ہیں۔ اب ایک بار کو انسان سوچے گا، کیونکہ کون نہیں ہے جو گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا، سب چھوڑنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے تو یہ ان سب چیزوں کا یعنی سوال جو ہے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک بہترین سوال بنا لیا تو پھر آپ کی جو درس ہے اس میں آپ کو کامیابی مل ہی جانی ہے نا۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین پوائنٹ ہے، یا اس کو آپ لوگ پوائنٹ آف دا ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹپ آف دا ڈے بھی کہہ سکتے ہیں۔ درس میں سوال پوچھ لو، سوال فضائل تو سب سن ہی لیں گے، ہر کوئی سنے گا اور بہت خوشی سے سنے گا۔ درس میں ہمیں تھوڑی سی تکنیکیں اپنانی پڑتی ہیں، وہی بات ہے کہ آپ نہیں سنیں گے صحیح تو ہم درس پڑھنا چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہم دوسرے طریقے سے آپ کو درس پڑھ کر سنائیں گے تاکہ آپ اس چیز کو سنیں، کیونکہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور یہی چیز، اور یہ کرنا کس کے لیے؟ امام زمانہ کے لیے، پروردگار عالم کے لیے کرنا ہے نا۔ تو جب ان کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو اپنے آپ جو ہے ان سب چیزوں میں برکت ہو جائے گی، اور پھر رب اشرح لی والی دعا تو ہے نا۔ تو یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا، یہ اسٹیپس تھے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنے فضائل اور فضائل کو چوز کرتے ہیں کہ کس کے فضائل پڑھیں گے، کیا کیا فضائل پڑھنا ہے یہ بالکل آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کون سا درس جو ہے ہم لوگ نکالتے ہیں۔ اب آپ نے جو موضوع ڈیسائیڈ کر لیا ہے، انہی پوائنٹس کا استعمال کر کے آپ کیا کریے، اتنا پارٹ کمپلیٹ کریے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ اب جو کل تو کلاس نہیں ہوئی، کل تو تھرسڈے ہے ویسے بھی، تو کل کلاس نہیں ہوگی، فرائیڈے کو انشاءاللہ جو کلاس ہوگی اس میں ہم لوگ آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک فضائل کو ہم لوگ ایک فضائل پارٹس، یعنی کہ جیسے ہم نے یہاں پہ درس دیا، اب درس سے فضائل پہ کیسے آ سکتے ہیں، یا فضائل سے درس پہ کیسے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کی ہم لوگ بات کریں، یعنی ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مذاکرات اسلام کے انسٹاگرام پیج پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اپڈیٹس کے لیے مذاکرات اسلام کو واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، والسلام۔